کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں نجف اور کوفہ کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس فضیلت کا ریلیشن جو ہے ظہور امام علیہ السلام کے مابعد سے کیا اس کا تعلق ہے، اس سے بھی ہم بات کریں گے، اور ظہور امام علیہ السلام سے پہلے جو ان دونوں مقدس مقامات کی امپارٹنس ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایک روایت جو کتاب وقع صفین میں قاہرہ سے چھپی ہے، اور یہ صفحہ اس کا 127 ہے، اس پہ ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یحشر من ظہر الکوفہ 70,000 یدخلون الجنہ بغیر حساب، کہ کوفے کی پشت سے امام فرماتے ہیں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اور ظہر کوفہ جو روایات میں ذکر ہوا ہے، اس کا دوسرا نام نجف بھی ذکر ہوا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام یہ بشارت دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ اور 70,000 کا جو عدد ہے، یہ کاؤنٹنگ، یہ اہل علم حدیث جانتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کثرت ہے، نہ کہ فقط 70,000 ہے۔ تو یہ اس چیز کی امپارٹنس جو نجف کی ہے وہ امیر المومنین کی وجہ سے اور حب اہل بیت کی وجہ سے، نہ کہ اس شخص کے ذاتی اعمال کی وجہ سے۔ دوسری روایت جو ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، طبع بیروت ہے، جلد نمبر 6 پیج 22 حدیث 50 کے اندر رسول اسلام فرماتے ہیں علی علیہ السلام کے لیے، یا ابا الحسن ان اللہ جعل قبرک و قبر ولدک بقاء من بقاء الجنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی قبر اور آپ کی اولاد طاہرین کی قبروں کی جگہ کو جنت کا حصہ قرار دیا ہے۔ تیسرے مقام پہ روایت امام باقر علیہ السلام سے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں پیج جو ہے 670 کے اوپر جلد نمبر 2 میں، یہ طبع کم ہے، اس کے اندر روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا خرج القائم علیہ السلام من مکہ ینادی منادیہ الا لا یحملن احدکم طعاما ولا شرابا، کہ جب مکہ میں ظہور امام زمانہ ہوگا تو اس وقت ایک ندا آئے گی کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی نہ ساتھ کھانا لے کے چلے نہ پانی لے کے چلے۔ وَحُمِلَ مَعَهُ حَجَرُ مُوسَىٰ ابن عمران فَلَا يَنزِلْ مَنزِلًا إِلَّا انفجرت مِنْهُ عُیُون، کہ ایک پتھر آپ کے ساتھ ہوگا جو موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کا ہے، اور وہ پتھر جس مقام پہ بھی آپ قیام کریں گے اس پتھر کے ذریعے سے کئی چشمے نکالے جائیں گے۔ فمن کان جائن شبع، اگر کوئی بھوکا ہوگا تو وہ سیر ہو جائے گا۔ ومن کان ظمآنا رویا، اگر کوئی پیاسا ہوگا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ورویت دوابم، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی وہ سیراب کیا جائے گا۔ حتی ینزل النجف من ظہر الکوفہ، یہاں تک کہ وہ امام کا ساری فوج، سارے قافلہ جو ہے وہ نجف پہنچ جائے گا۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبقى مؤمن فی شرق الارض وغربها الا حشر اللہ روحہ الی وادی السلام، کہ کوئی مومن چاہے دنیا میں مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اس کی روح کو اللہ سبحانہ وتعالی وادی السلام میں محشور کر دیتا ہے۔ قال راوی وعین وادی السلام، وادی السلام کہاں ہے؟ قال فرمایا ظاہر الکوفہ، کوفہ کے پشت پہ ہے۔ اما انی کا انی بہم حلق قعود یتحدثون، امام فرماتے ہیں گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ مومن جو ہیں ان کی روحیں مختلف گروہوں کی شکل میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ کلینی نے اپنی کتاب کافی جلد نمبر 3 صفحہ 243 پہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام سے اگلی روایت بھی ہے، اور یہ روایت کتاب شیخ مفید، کتاب الارشاد شیخ مفید علیہ رحمہ کی جلد نمبر 2 پیج 379 پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانی بالقائم علی نجف الکوفہ قد سار الیہا من مکہ فی 5000 من الملائکہ، کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں قائم علیہ السلام جو ہیں وہ نجف میں ہیں اور مکہ سے 5000 ملائکہ کے ساتھ چلے ہیں۔ جبریل عن یمین ہی، جبریل آپ کے دائیں جانب ہوگا، و میکائیل عن شمال ہی، میکائیل بائیں جانب ہوگا، والمومنون بین یدے، اور مومنون آگے آگے مومن چلتے ہوں گے، وہ یفرق الجنود فی البلاد، جو بھی آگے سے کوئی لشکر آئے گا، کوئی رکاوٹ آئے گی، یہ ہستیاں جو ہیں ملائکہ مومنین امام زمان علیہ السلام ان سب کو تتر بتر کر دیں گے۔ اگلی روایت جو ہے تہذیب الاحکام میں شیخ توسی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، رسول اسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں اے علی، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اور اپنی مخلوق میں سے جو نوجواں ہیں ان کے دلوں کو تحن الیکم، وہ دل جو ہیں آپ اہل بیت سے جو ہے وہ ان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، میلان رکھتے ہیں۔ وتحتمل المذل والاذى فیکم، وہ دل جو اللہ نے قرار دیے ہیں وہ آپ اہل بیت کی محبت میں اذیت کو بھی برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کی دی ہوئی انسلٹس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ فَيَعْمِرُونَ قُبُورَكُمْ وَيَكْثِرُونَ زِيَارَتَهَا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی قبروں کی تعمیر کرتے ہیں، ان میں آتے ہیں اور زیارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تقرباً منہم الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ مودتاً منہم لرسولہ، رسول اسلام کی مودت میں ایسا کرتے ہیں۔ اولئک یا علی المخصوصون بشفاعتی، اے علی یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میری شفاعت خاص ہوگی۔ والواردون حوضی، یہی میرے حوض کوثر پہ وارد ہوں گے۔ وہم زواری غدن فی الجنہ، اور یہی لوگ ہیں جو جنت میں میری زیارت کریں گے۔ اللہم ارزقنا زیارت رسول اللہ وآلہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا علی من عمر قبورکم وتعہدہا، اے علی جس نے آپ لوگوں کی قبروں کی تعمیر سے مراد یہاں بلڈنگ بنانا بھی ہے، اور تعمیر سے مراد وہاں جا کے ٹھہرنا، عبادت کرنا، زیارت کرنا، قرآن کی تلاوت، دین سیکھنا، مختلف چیزیں تعمیر میں آتی ہیں۔ تعمیر معنوی اور مادی دونوں مراد ہیں۔ فَكَأَنَّمَا آنَ سلیمان ابن داؤد علی بناء بیت المقدس، جس نے آپ لوگوں کی قبروں کی تعمیر کی گویا اس نے سلیمان ابن داؤد نبی کی مدد کی بیت المقدس بنانے میں۔ تہذیب الاحکام میں یہ روایت ہے، جلد نمبر 6 پیج 22 پہ یہ روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مفضل سے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 53 میں پیج 11 پہ یہ روایت نقل کی امام صادق علیہ السلام سے۔ مفضل کہتا ہے قول تو یا سیدی فین تکون دار المہدی، کہ مہدی علیہ السلام کا گھر کہاں پہ ہوگا، و مجتمع المومنین، مومنین کہاں جمع ہوں گے، قال دار ملک ہی اور دار ملک ہی الکوفہ، کہ آپ کی حکومت یعنی دار الحکومت جو ہوگا وہ کوفہ ہوگا، و مجلس و حکم ہی جامعہا،
جامع مسجد الکوفہ جامع الکوفہ وہاں آپ حکم لگائیں گے، و بیت و مال ہی و مقسم غنائم المسلمین مسجد الصالح، آپ کا بیت المال اور مسلمانوں کے غنائم کی تقسیم ہوگی مسجد صالح میں۔ یہ وہ مقامات ہیں، چاہے نجف ہوں، کوفہ ہو، صالح ہو، بہت سارے مقدس مقامات یہاں موجود ہیں۔ وادی السلام کے بارے میں روایات ہیں، جو مومن یہاں دفن ہوگا مولا علی کی برکت سے، ان کی شفاعت سے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یقیناً محب اہل بیت کے علاوہ کوئی یہاں دفن نہیں ہوا آج تک۔ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، دنیا کا سب سے جو ہے لارجسٹ جو کورٹ یارڈ قبرستان جو ہے وہ یہی وادی السلام ہے۔ اور یہاں سے جیسے کہ آپ نے روایت میں سنا، بہت سارے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے مولا علی کی شفاعت سے۔ اور نوح علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے کہ جہاں آخری نبی کے وصی کی قبر ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام کی قبر بھی ہے، آدم علیہ السلام کی ہے، ہود و صالح علیہ السلام کی، بہت سارے انبیاء کی قبریں جیسے کہ عراق میں ہیں۔ بہت مقدس سرزمین ہے، حوضہ علمیہ کا وجود جو 1000 سال سے پرانا ہے، لائبریریز ہیں، علماء کی قبریں ہیں، اور علم و حقیقت یہاں سے صدیوں سے نشر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور اس کے بعد جو جامع الکوفہ کی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے، جناب مسلم کا مزار اپنی جگہ، جناب مختار ہیں، ہانی ابن عروہ ہیں، بہت ساری ہستیاں وہاں دفن ہیں۔ لیکن جو مسجد الکوفہ ہے، اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو روایت میں وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے تو پروردگار اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور وہاں 1 رکعت 1000 رکعت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ مختلف انبیاء نے آ کے وہاں نماز پڑھی، جیسے مسجد صالح میں بھی انبیاء علیہ السلام نے آ کے عبادت کی، اور رسول اسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں مسجد کوفہ میں آ کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ وہ مقام اب بھی موجود ہے، مقام جبرائیل بھی موجود ہے، امیر المومنین کی وہاں خطبے، امام کی شہادت، امام کا گھر، اور بہت سارے مقدس مقامات، جناب میثم تمار کا وہاں مزار ہے۔ اور کوفہ جیسے کہ پہلے امام علیہ السلام کا دارالحکومت تھا، آخری امام علیہ السلام کا بھی دارالحکومت یہی ہوگا۔ اور یہاں اس کوفہ کو، نجف کوفہ کو، بعض روایات میں ہمارا اور ہمارے شیعوں کی یہ جگہ ہے، یعنی جو مستقبل کے اعتبار سے امام فرما رہے ہیں کہ جب امام کا قیام ہوگا، ظہور ہوگا، تو یہاں پوری دنیا سے شیعہ آئیں گے اور کربلا تک جو ہے آبادی ہو جائے گی، روایات بتاتی ہیں۔ اور صالح اور کوفہ سائڈ پہ جو ہے اتنی زمین مہنگی ہو جائے گی کہ سونے سے زیادہ مہنگی یہ زمین، کیونکہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی ایسا شیعہ نہیں ہوگا جو یہاں آباد ہونا نہیں چاہے گا جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور بہت سارے برکات اس علاقے میں ہیں، یقیناً ہر مومن کی خواہش بھی ہے کہ ان کی زیارت کرے، جن کو نہیں نصیب ہوئی پروردگار ان کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور جو زیارات کر چکے ہیں ان کی بھی رغبت رہتی ہے کہ خدا انہیں دوبارہ بار بار زیارت نصیب کرے۔ ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق دے۔ دین حق، دین مبین، حوضہ علمیہ، مومنین، علماء سب کی خدمت کرنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق دے۔ اور ایسے مخلص علماء کہ جو مسلسل جو ہے وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں صدیوں سے، اور آج بھی ہیں، کہ نجف آباد رہے، اس میں مزید جو ہے وہ کام ہو، ہر حوالے سے ریسرچنگ سینٹرز ہوں، مدارس ہوں، اسی طرح کوفہ جو ہے صالح کی طرف جو پروجیکٹس جو حضرات جو علماء بنا رہے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں اور جنہوں نے کی ہے، سب کا خدا ان سب کی کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور ان علماء کا یہ کام، ان مومنین جنہوں نے تعاون کیا ان امور میں اور کرتے رہے، ان کی تباً نامہ اعمال کھلا ہے، اور ہمیشہ کے لیے خدا ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اپنے فرشتوں سے لکھواتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے
جو غیب میں